الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار دعوت کے تاجدار احمد مختار مدنی سرکار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا وزادہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حدیث نبوی پاک پیش کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وطبیب قلوبنا ومولانا محمد والکرم وعلی الکرام وابن الكريم مبارك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے جس کو ربیع الثانی اور ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے کی 11 تاریخ کو جس کو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے، ہر جگہ جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ تو ہر صدی، ہر زمانہ، ہر وقت اور ہر مہینے کی 11 تاریخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن خاص کر ربیع الغوث کے 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کثیر تعداد میں عمومی اور خصوصی تمام طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ایسی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے، نظر و نیاز پیش کر کے اپنی دل کی دنیا کو روشن کیا جائے، اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر کیا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلوہ تیرا. جہاں اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں وہ غوث اعظم کا طلوہ ہوا کرتا ہے. تو غوث اعظم کا سر کتنا بلند و بالا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پیر رکھا ہوا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. اس کا ایک حقیقی معنی بھی ہے اور اس کا ایک مجازی معنی بھی ہوتا ہے. اس کا ایک مجازی معنی یہ ہے کہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر حضور غوث اعظم کا احسان ہے. جس کو بھی ولایت ملی ہے، جس کو بھی قطبیت ملی ہے، جس کو بھی فردیت ملی ہے، جس کو بھی اللہ کا قرب ملا ہے، وہ سب کا سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ملا ہے. آپ
آپ کے طفیل سے ملا ہے، سب کی گردنوں پر حضور غوث اعظم کا احسان ہے۔ ایک مجازی معنی ہے، دوسرا حقیقی معنی یہ ہے کہ یقیناً آپ کا پیر تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر رکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے بغداد کی سرزمین پر اعلان کیا تھا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو اس دور میں جو اولیاء کرام تھے سب کے سب نے کہا اے غوث آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے۔ جو بغداد میں موجود تھے، بغداد کے علامہ جن ممالک میں، جن شہروں میں، جس جگہ موجود تھے، اور آنے والے نسلوں میں قیامت تک جو بھی اولیاء کرام تھے، سب کے سب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کو اپنی گردن پر قبول کیا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند اس وقت سنجر کی پہاڑیوں میں مجاہدہ کر رہے تھے، اعلان سنتے ہی فوراً آپ نے فرما دیا اے غوث صرف آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ آنکھ پر آپ کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھ بھی معین الدین پیش کرتا ہے، یہ دل بھی معین الدین پیش کرتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند پکار اٹھے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین نے میرے قدم کو گردن پر لینے میں جلدی کی تو میں نے اسے ہندوستان کا سلطان بنا دیا، میں نے اسے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ سب سے پہلے حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا سنتے ہی حضور آپ کا قدم صرف گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سروں پر ہے، تو قدم کو لینے میں جلدی کیا تو غوث اعظم کا کرم یہ ہوا کہ آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ جہاں بھی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، تمام سلاسل میں اگر کسی کا فیض پھیلا ہوا ہے، اگر کسی کا فیض بٹ رہا ہے تو حضور غوث اعظم صاحب بغداد کا فیض ہے، اور انہی کے صدقے میں سب کو ولایت ملتی ہے۔ اور کوئی ذرا بھی گستاخی کر دے آپ کی بارگاہ میں تو اس کی ولایت بھی سلب کر لی جاتی ہے، فیض بھی آپ ہی سے ملتا ہے، اور ذرا سی گستاخی بھی کر دے تو اس کی ولایت بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ 470 ہجری میں یکم رمضان المبارک کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ 470 ہجری میں یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ ولادت ابھی ہوئی ہے لیکن دن میں ماں کا دودھ نوش نہیں فرما رہے ہیں، ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، رات کو صرف پیتے ہیں، دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ اگلے رمضان میں جب ابر آلود تھا، چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں پورے جیلان میں یہ خبر گشت کر گئی تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا ہے، ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتا ہے۔ ابر آلود ہو گیا تو لوگوں نے کہا چلو اس سید زادے کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اگر دودھ نوش کیا ہے تو یقیناً حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج رمضان کا چاند نہیں ہوا ہے، اور اگر دودھ نوش کر لیا ہے تو حتمی طور پہ یہ کہا جائے گا کہ آج رمضان کا چاند نہیں ہوا ہے، اور اگر نوش نہیں کیا ہے تو یقیناً ہمیں معلوم چل جائے گا کہ آج رمضان کا چاند ہو چکا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ لوگ زمانوں میں محدود ہیں۔ زمانہ سورج کی رفتار کو کہا جاتا ہے، سورج جیسے جیسے چلتا ہے زمانہ بڑھتا ہے، زمان و مکان میں انسان محدود ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ ہم طلوع ہو رہے ہیں اجازت ہے یا نہیں، غروب ہوتا ہے تو یہ پوچھتا نہیں کہ اجازت ہے یا نہیں۔ لیکن ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غوث سے پوچھ کے طلوع ہوتا ہے، اے غوث اعظم اجازت دے تو طلوع فرمائیں، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو